اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ یہ دو صورتیں ہیں، سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ۔ پہلی صورت جو ہے سورہ عصر، اس کی فضیلت کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے۔ حدیث میں ہے کہ دو صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی جب بھی آپس میں ملا کرتے تھے تو ان میں سے ایک سورہ عصر کو سناتا تھا اور دوسرا سورہ عصر کو سنتا تھا۔ جب بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی وہ دونوں اس سورت کو ضرور سنتے سناتے تھے، اس کے بعد وہ سلام کلام کر کے رخصت ہوتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص اس ایک سورت کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کی زندگی کے لیے یہی ایک سورت کافی ہے۔ اور حقیقت بھی ہے کہ سورہ عصر میں زندگی کی کامیابی کا نچوڑ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یعنی سارے کے سارے انسان، الانسان میں جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے۔ یہ الف لام جس لفظ کے اوپر بھی داخل ہوتا ہے اس سے اس کا کل جنس مراد ہوتا ہے۔ انسان، ان الانسان کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئے۔ لفی خسر، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، یعنی ساری انسانیت کو اس کے اندر داخل کر کے سب کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ سب کے سب انسان نقصان میں ہیں۔ اب نقصان سے نکلنے کی، گھاٹے اور خسارے سے نکلنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اور کون لوگ وہ ہوں گے جو نقصان کے اندر نہیں ہوں گے، جو نقصان سے باہر ہوں گے، فائدے میں ہوں گے، نفع میں ہوں گے، ان کا ذکر آگے ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ، یعنی وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ کون؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آ گئے۔ تو کیا صرف ایمان کافی ہے؟ کہا نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ، ایمان تو شرط کے درجے میں ہے کہ ایمان کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں درکار ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اچھے کام کیے۔ ایمان لانا ضروری تو ہے لیکن ایمان لانا کافی نہیں ہے نقصان سے باہر آنے کے لیے۔ تو ایمان بھی لے کر آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے کام کیے۔ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے اچھے کام کیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، حق کی نصیحت کی، حق کی تلقین کی ایک دوسرے کو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، صبر کی نصیحت کی، صبر کی وصیت کی۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ کس کی قسم کھائی ہے؟ زمانہ۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ وقت کو کہتے ہیں، وقت کو زمانہ کہتے ہیں۔ جو بھی زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ زمانہ ہے، جو زندگی ہم گزار چکے ہیں وہ زمانہ ہے، جو زندگی ہم گزارنے والے ہیں وہ زمانہ ہے۔ چونکہ زمانے کی، وقت کی ایک اہمیت ہے، قدر و قیمت ہے، اور مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے یہ سونے سے بھی زیادہ
قیمتی ہے. سونا جو خزانہ ہے اس خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے وقت. تو ایسی قیمتی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہ چاہے جس کی قسم کھائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. تو یہ واو قسمیہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بہت سی جگہوں پر بہت سی قسمیں کھائی ہیں. عربی میں قسم کھائی جاتی ہے واو کے ذریعے، تا کے ذریعے، با کے ذریعے، باللہ، تاللہ، واللہ، اللہ کی قسم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مالک الملک ہے، خالق کائنات ہے، تمام چیزوں کا بنانے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو تو کوئی کچھ پوچھنے والا ہے نہیں. اس کی ذات چونو چرا سے ماورا ہے. کوئی اللہ کے بارے میں چوں چرا نہیں کر سکتا کیوں اور کیسے، یہ نہیں کہہ سکتا. تو اللہ جو چاہے کرے، اللہ کو اختیار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، لیکن بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائے. ٹھیک ہے، یہاں سے قسم کا مسئلہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ بندوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. چاہے وہ کتنی ہی بڑی چیز ہو، اس کی قسم ہم کھا نہیں سکتے ہیں. چنانچہ اپنے بچوں کی قسم کھانا ناجائز ہے، اولاد کی قسم کھانا ناجائز ہے، ماں باپ کی قسم کھانا ناجائز ہے. کتنا ہی آپ کا عزیز ہو اس کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی، اللہ کی ذات کی اور اس کی صفات کی قسم کھا سکتے ہیں. کہ اللہ کی قدرت کی قسم، اللہ کے کمال کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، ہے نا، اس طرح سے قسمیں کھائی جا سکتی ہیں. کلام اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، قرآن پاک کی. کیوں؟ یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے نا، یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے اور اللہ کا کلام ہے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے نا، تو اللہ کی صفت ہے، اس لیے کلام پاک کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے. لیکن اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. ہاں تو غلط کرتا ہے. جو ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سب کے سب انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. نقصان سے نکلنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ نقصان سے نکلنے کی 4 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی ہے، جس میں سے پہلی جو شکل ہے وہ شرط کے درجے میں ہے، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے. شرط کہتے ہیں جس کے بغیر کام نہ چلے، جس کے بغیر کام نہ چلے. جیسے تالا کھولنے کے لیے چابی شرط ہے، گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولنا شرط ہے. تو گھر میں داخل ہونا، ایک آدمی 4 کام سے جا رہا ہے گھر کے اندر، کہ میں گھر جاؤں گا، گھر میں جا کر کھانا کھاؤں گا، کھانا کھا کر سو جاؤں گا، سونے کے بعد اٹھ کر پڑھوں گا، ہے نا. اس نے 3 کام سوچے نا. تو شرط کیا ہے؟ گھر میں داخل ہونا. اگر وہ گھر میں داخل نہیں ہوا تو باقی 3 کام کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. تو گھر میں داخل ہونا شرط ہے، کہ جب وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہوگا، نہ وہ گھر میں داخل ہو کے کھانا کھا سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ گھر میں داخل ہونا، شرط. شرط کا پایا جانا باقی 3 کاموں کے لیے ضروری ہے. یعنی گھر میں داخل ہونا، گھر میں داخل ہونے کے بعد کے کاموں کے لیے ضروری ہے. تو پہلی چیز جو اس میں ہے الا الذین آمنوا، یہ شرط کے درجے میں ہے کہ ایمان تو شرط ہے، ایمان لانا شرط ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تعلق سے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں اور جتنی بھی غیب کی خبریں دی ہیں، ان تمام چیزوں پر، ان تمام باتوں پر ایمان لانا، یقین کرنا، یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے، پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟
عمل صالح، نیک اعمال، نیک اعمال میں سب سے پہلے وہ اعمال آ جائیں گے جو فرض ہیں، جو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ نماز ہر کسی پر فرض ہے، جتنے بھی بالغ مرد ہیں، عورتیں ہیں، عاقل ہیں، خواہ مسافر ہوں یا حاضر ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، کسی بھی کنڈیشن میں ہوں، بیمار ہوں یا صحت مند ہوں، کتنی بھی پریشانی میں ہوں یا کتنی بھی راحت میں ہوں، تمام لوگوں پر نماز ہر حال میں فرض ہے مسلمانوں پر، ٹھیک ہے۔ روزہ رمضان میں 1 مہینے کے روزے تمام لوگوں پر فرض ہیں، اسی طرح جیسے نماز فرض ہے۔ ہاں، بیمار کے لیے صرف اتنی رخصت ہے کہ اگر روزے کے دنوں میں کوئی سخت بیماری میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھنا محال ہے، تو اس کے لیے ان دنوں میں رخصت ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، بعد میں ان کے بدلے قضا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب مال پر، جو صاحب نصاب ہے، اس پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ حج زندگی میں 1 بار اس آدمی کے لیے جو وہاں جانے کی آنے کی استطاعت رکھتا ہو، حیثیت رکھتا ہو، اس پر فرض ہے، زندگی میں 1 بار۔ تو یہ سب سے پہلے نیک اعمال میں یہ فرض آ جائیں گے۔ اس کے بعد نیک اعمال میں سچ بولنا، حق کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، معاشرت، معاملات اچھے ہونے چاہیے، تجارت اچھی ہونی چاہیے، لین دین اچھا ہونا چاہیے، برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، اخلاق و کردار اچھے ہونے چاہیے۔ ہماری جو معاشرت ہے، ہماری جو زندگی ہے، وہ خوشگوار ہونی چاہیے، یعنی ہمارے لیے بھی راحت رساں ہو اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، دوسری چیز۔ اور باقی جو 2 چیزیں ہیں، یہ انہی 2 چیزوں کی تبلیغ ہے، گویا کہ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر۔ حق کی وصیت کرنا، تو حق کی وصیت کون کرے گا؟ جو خود حق پر چل رہا ہو، حق کی وصیت کرنا، یعنی کہ جو دین ہے ہمارا اسلام، اور اسلام کی جتنی اچھائیاں ہیں، یہ صرف ہماری ذات تک محدود نہ رہے، بلکہ ہمارے آس پاس، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں بھی اس کا اثر پڑنا چاہیے، اور وہ کب پڑے گا؟ جب ہم اس کی کوشش کریں گے۔ تو تواصو کا جو صیغہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو آپ کو حق کے بارے میں بتاتے رہنا ہوگا۔ مثلا آپ سچ بول رہے ہیں، تو آپ کے سامنے والے کو بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ سچ بات کی تلقین کریں۔ آپ کی عادت ہے سچ بولنا، تو آپ دوسروں کو بھی سچائی کی دعوت دیں۔ آپ کا کام ہے نماز پڑھنا، تو آپ دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ آپ کا کام ہے صحیح راستے پر چلنا، تو دوسروں کو بھی آپ صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کریں۔ تواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے۔ تواصوا بالصبر، وہ لوگ جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، نصیحت کی، تلقین کی۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے تو ہم نے برداشت کر لیا، صرف اس چیز کا نام صبر نہیں ہے، بلکہ صبر ہر اس چیز کا نام ہے جو ہمیں دین پر چلنے میں رکاوٹ بنے، اور ہم اس رکاوٹ کو پار کر کے دین پر چلیں، جو ہمیں صحیح راستے پر چلنے سے روکے اور ہم اس کے روکنے سے نہ رکیں، اور ہم صحیح راستے پر، دین کے راستے پر، صراط مستقیم پر چلتے رہیں، مستقل گامزن رہیں، یہ صبر ہے۔ مثلا طبیعت چاہ رہی ہے، نفس چاہ رہا ہے کہ بہت سردی ہے اور نماز تو پڑھ رہی ہو، چلو آج دیر سے پڑھ لینا، یا آج قضا کر لینا فجر کی نماز، تو اب وقت پر اٹھ کر نماز پڑھنا، یہ صبر ہے۔ وقت پر ہی ادا کرنا، قضا نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ روزانہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ صبر ہے۔ کبھی چھوڑ دے رہا ہے، کبھی پڑھ لے رہا ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ روزانہ پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے، یہ صبر ہے۔ مستقل ایک عمل کو کیے جا رہا ہے، یہ صبر ہے۔ استقامت جس عمل میں ہو، وہ صبر ہے نا۔ تو جب آدمی یہ کام خود کرے گا تو خود کرنے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی اس کی وصیت کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری صورت دیکھیے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل کا ترجمہ پہلے آ چکا۔ ویل جہنم کی خطرناکی، جہنم کی ہولناکی، اور جہنم کی ایک ایسی وادی جس سے خود جہنم کی آگ پناہ مانگتی ہے، ٹھیک۔ تو جہنم ہے
ہر اس آدمی کے لیے جو سامنے دوسرے کی عیب جوئی کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے یعنی جہنم کی ہولناکی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو سامنے کسی کے لعن طعن کرتا ہو، کسی کو برا بھلا کہتا ہو، یا پیٹھ پیچھے کسی کو برا بھلا کہتا ہو، ہے نا؟ سامنے بھی برا بھلا کہنا جہنم کی ہولناکی کا ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو منہ پر کہنے والا ہوں، مجھے تو جو بات کہنی ہوتی ہے میں منہ پر کہہ دیتا ہوں۔ تو بھائی کون سا کمال کر رہے ہو تم؟ اگر منہ پر کہنے سے، تمہارے منہ پر کہنے سے کسی کو برا لگ رہا ہے اور اس کا دل دکھ رہا ہے تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے، یہ تو تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ ہے کہ منہ پر کہہ دیتا ہوں، بلکہ 4 لوگوں کے سامنے کہتا ہوں تاکہ وہ بے عزت ہو جائے۔ تو یہ وصف جو ہے، یہ صفت، یہ گناہ کا ذریعہ ہے اور جہنم کی خطرناکی اور ہولناکی کا ذریعہ ہے۔ کسی کے سامنے آپ اس کو لعن طعن کر کے ذلیل نہیں کر سکتے، ایسی بات پر بھی کسی کو لعن طعن نہیں کیا جا سکتا ہے جو اس کے اندر موجود ہو۔ مثلا ایک آدمی کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہے، تو آپ اس برائی کا طعنہ اس کو سامنے نہیں دے سکتے ہیں 2 لوگوں کے سامنے۔ نصیحت کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، سمجھانے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، دعوت کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس برائی سے رک جائے تو آپ کو لعن طعن نہیں کرنا ہوگا، آپ کو سمجھانا ہوگا۔ سمجھانے میں اور لعن طعن کرنے میں بہت فرق ہے، سمجھانے میں اور چڑانے میں بہت فرق ہے۔ تو یہاں چڑانے کی بات کی جا رہی ہے، سمجھانے کی نہیں۔ ایک آدمی اگر دعوت دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، اسے اس برائی سے روک رہا ہے جس برائی میں وہ مبتلا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے گفتگو کر کے ہی اس کو روکے گا، ہے نا؟ تو اس کا انداز بالکل الگ ہوگا۔ لیکن سامنے سے یہ کہنا کہ تو تو ایسا ہے، تو تو ویسا ہے، تجھے تو فلاں جگہ دیکھا گیا ہے اور تجھے فلاں جگہ یہ کہا گیا ہے، تو اس طرح سے کرنا، سامنے کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ نہایت خطرناک جرم ہے۔ اور پیٹھ پیچھے اگر کسی کی برائی کر رہا ہے کوئی، تو یہ تو غیبت ہے نا؟ تو ہمزہ اور لمزہ میں دونوں باتیں آ گئی، سامنے برائی کرنا اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے نا؟ اور خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت سے گمان سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ گمان کرنا یعنی اپنے مائنڈ میں سوچنا کسی کے بارے میں کچھ، یہ ہے گمان کرنا۔ ان بعض الظن اثم، بہت سے گمان گناہ ہیں، یعنی کسی کے بارے میں خود بخود بدگمانی کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ ایک آدمی چل کر کہیں جا رہا ہے اور جدھر وہ چل کر جا رہا ہے ادھر گناہ کا کام ہوتا ہے، تو ہم یہ سوچ لیں اپنے ذہن میں صرف کہ یہ بھی وہیں جا رہا ہے، تو یہ بدگمانی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کیا پتہ وہ اس کا راستہ ہی وہ کہیں اور جا رہا ہو، تو یہ بدگمانی ہے۔ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ رہو۔ ٹوہ میں رہنا کہ دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، دیکھو یہ کہاں سے لا رہا ہے، دیکھو یہ کہاں لے جا رہا ہے۔ ٹوہ میں رہنا اس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے، اور غیبت کرنے سے قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ کوئی غیبت نہ کرے کسی کی۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ قرآن میں اس سے تشبیہ دی گئی ہے غیبت کو، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو کوئی اس کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی؟ ہرگز کبھی بھی پسند نہیں کرے گا، ہے نا؟ تو اس طرح ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، غیبت کرنا۔ حدیث میں اس سے بہت تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مذمت بیان کی تو صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ حضور کسی کے اندر اگر وہ برائی پائی جا رہی ہے، کوئی برا آدمی ہے، اس کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ وہ برا آدمی ہے تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ کہا یہی تو غیبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے کہ تم کسی کی وہ برائی جو اس کے اندر ہے وہ بیان کر رہے ہو، یہی غیبت ہے۔
اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے اور پھر تم بیان کر رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو اس پر الزام ہے، یہ تو ڈبل گناہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو کسی کی برائی کو بیان کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات کیا ہے کہ آپ اس سے ملیں، ملاقات کریں، اسے دعوت دیں، اسے اس برائی سے باز رہنے کی جو سب سے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے نا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، اچھے طریقے سے. تو یہ اچھی بات ہے. اگر ہم کسی گنہگار آدمی یا کسی برے آدمی، کسی فاسق اور فاجر آدمی کے فسق و فجور کو، اس کے گناہ کو، اس کی برائی کو ایک آدمی کے پاس نہیں، 1000 آدمی کے پاس، 1,00,000 آدمی کے پاس بیان کر دیں، بتائیے اس کے اندر کچھ سدھار آ جائے گا؟ ایک ذرہ برابر اس کے اندر سدھار آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس کے اندر سدھار تبھی آئے گا جب آپ براہ راست اس سے مل کر اسے سمجھائیں گے. 1 مرتبہ سمجھائیں گے، 2 مرتبہ سمجھائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ میرے سمجھانے سے نہیں سمجھے گا، 2 لوگوں کو اور لگا دیجئے، 3 لوگوں کو لگا دیجئے، جس کی وہ بات وہ مانتا ہو اس کو لگا دیجئے. دعوت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. بہرحال کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا بہت بری بات ہے. اسی طرح ایک اور برائی جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، وہ آدمی جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے. جمع مالا، مال کو جمع کیا، وعددہ، اور اس کو گنتی کر کے رکھتا ہے. عدد یعدد، گنتی کر کے رکھنا، گن گن کر رکھنا. آج کتنا پیسہ ہو گیا، آج کتنا بینک بیلنس ہو گیا، کل کتنا بینک بیلنس ہو گیا. تو پراپرٹی جما رہا ہے اور اس کو شمار کر رہا ہے، گنتی کر کے رکھ رہا ہے. اور کیا گمان کر رہا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، گمان یہ کر رہا ہے کہ اس کا یہ مال اس کو ہمیشہ ہمیش زندہ رکھے گا. یحسب ان مالہ اخلدا، گمان یہ ہے اس کا، اس کی سوچ یہ ہے کہ میں جو مال جمع کر رہا ہوں یہ مال مجھے زندہ رکھے گا، یہ مال ہی میرے لیے سب کچھ ہے. گویا مطلب یہ ہے کہ یہ مال ہی میرے لیے سب کچھ ہے. میں جو بینک بیلنس کر رہا ہوں، میں جو پراپرٹی جمع کر رہا ہوں، میں جو زمینیں خرید رہا ہوں، میں جو پلاٹ خرید رہا ہوں، میں جو مکانات بنا رہا ہوں، یہی سب کچھ میرے لیے ہے. میری زندگی کا اثاثہ یہی ہے، میری زندگی کی جمع پونجی یہی ہے، اور مجھے کام آنے والی چیز صرف میری دولت ہے. بہت سے لوگوں کا گمان ہو جاتا ہے کہ بس پیسہ ہی کام آئے گا بھائی، اور کوئی کام نہیں آئے گا. ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ بولتے بھی صرف پیسہ کام آتا ہے اور کوئی کام نہیں آتا ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. صرف پیسہ کام نہیں آتا، صرف عمل کام آتا ہے. صرف عمل کام آئے گا. اور پیسہ کون سا کام آئے گا؟ پیسہ بھی کام آتا ہے، لیکن کون سا پیسہ کام آئے گا؟ جو آپ نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیا، جو آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا، جو آخرت کے بینک میں جمع کر دیا، بس وہ پیسہ کام آئے گا. اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں کام آئے گا. حدیث میں ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال، میرا مال، حالانکہ اس کا مال کیا ہے؟ کچھ اس کا مال نہیں ہے. اس کا مال صرف 3 چیز ہے. ایک وہ جو اس نے کھا لیا ہے نا، کھانا بنایا، چاول خرید کے لایا، پلاؤ بنا کر، بریانی بنا کر کھا لیا، یہ اس کا ہے صرف. اور کیا ہے اس کا؟ دوسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کپڑا بنا کر پہن لیا ہے نا، پہن لیا، یہ ہے اس کا مال، استعمال کر رہا ہے نا. تیسرا مال اس کا وہ ہے جو اس نے آخرت کے لیے جمع کر دیا، جنت میں جانے کا اپنا سامان آگے بھیج دیا. تو یہ ہے اس کا مال، بس اس کے علاوہ کچھ اپنا نہیں ہے. لیکن یہ آدمی جو مال جمع کر رہا ہے، اس کے لیے بھی ویل ہے. یہ ویل والوں کا ذکر ہو رہا ہے. سامنے برائی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا، مال جمع کر کے گنتی کر کے رکھنے والا، اور یہ گمان کرنے والا ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال اسے ہمیشہ ہمیش زندہ رکھے گا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو ضرور بھی ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں. کہاں ڈالا جائے گا؟ حطمہ. یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ جانتے ہیں کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے.
ایک آگ وہ ہے جو ہم بھڑکاتے ہیں، ایک آگ انسان بھڑکاتا ہے، ایک آگ بادشاہ بھڑکاتا ہے۔ بادشاہ اگر کوئی آگ بھڑکائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی مقدار زیادہ ہوگی، جیسے نمرود نے آگ بھڑکائی تھی بہت بڑے پیمانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے۔ لیکن جو مالک الملک ہے، سلطان السلاطین ہے، جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، پروردگار عالم ہے اللہ تعالیٰ، وہ جو آگ بھڑکائے گا اس آگ کی کیا حیثیت ہوگی، اس آگ کی کیا کیفیت ہوگی جو اللہ تعالیٰ بھڑکائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس تک بھڑکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، لال۔ پھر 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی۔ کیسی ہو گئی؟ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 برس تک اس کو بھڑکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، یعنی کالی، سیاہ ہو گئی، اور اب اس کی یہی کیفیت ہے۔ تو جس آگ کو 3000 برس تک بھڑکایا گیا ہو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کے تو قریب جانا مشکل ہوگا۔ اور پھر اس کے اندر فرمایا اس کو ڈالا جائے گا حطمہ میں، اور حطمہ کا ترجمہ ہے توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی چیز، چور چور کر دینے والی چیز۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو پہنچ جائے گی دلوں تک۔ کہاں تک پہنچ جائے گی؟ دلوں تک۔ دنیا کی آگ بہت کم ترین آگ ہے، جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم میں جو آدمی جل رہا ہو اس کو جہنم کی آگ سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو ایسا لگے گا مجھے برف خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی کو دنیا کی آگ میں جلایا جاتا ہے، زندہ آدمی کو دنیا کی آگ میں اگر ڈال دیا جائے تو وہ آگ اس کی چمڑی کو بھی نہیں جلائے گی پوری طرح سے، کہ وہ اس کی جان نکل جائے گی، مر جائے گا وہ، ہے نا۔ یہ جو چمڑی ہے اوپر والی چمڑی، یہ بھی نہیں جلے گی کہ اس کی جان اس کے جسم سے نکل جائے گی۔ لیکن یہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اس آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کے دل تک پہنچ جائے گی، دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یعنی پہلے چمڑی جلائے گی، پھر گوشت جلائے گی، پھر ہڈی جلائے گی، اس کے بعد دل کو جلائے گی، ہے نا۔ اور آدمی مرے گا نہیں، کیونکہ جہنم میں موت نہیں ہے، جہنم میں موت نہیں ہے، تو دلوں تک پہنچ جائے گی آگ۔ اب بتائیے کہ اس عذاب اور اس سزا کی کیفیت کیا ہوگی؟ دل ایسی چیز ہے کہ تھوڑی سی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ دل تھوڑی سی گرمی نہیں برداشت کر سکتا، جہنم کی آگ کو کیا برداشت کرے گا؟ لیکن یہ آگ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اس آگ کو ان لوگوں پر بند کر دیا جائے گا۔ یہ جو جہنم کی آگ ہے، اس آگ کو ان لوگوں پر جو ویل کے مستحق ہیں، جو ہمزہ ہیں، جو لمزہ ہیں، جو سامنے برائی کرنے والے، جو پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، جو مال کو جمع کر کے رکھنے والے، مال کا حق ادا نہیں کرنے والے لوگ ہیں، ان پر اس آگ کو بند کر دیا جائے گا چاروں طرف سے۔ یعنی آگ کا ہی قید خانہ ہوگا، سمجھ میں آ رہی بات؟ آگ کا قید خانہ ہوگا، در و دیوار آگ کے ہوں گے جس میں سے نکلنا مشکل ہوگا، آگ کی بیڑیاں لگا دی جائیں گی، آگ کی زنجیر میں باندھ دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں، لمبے لمبے ستونوں میں۔ فی عمد ممددہ، عمد کہتے ہیں ستون کو، کھمبے کو، بڑے بڑے کھمبوں میں، لمبے لمبے ستونوں میں باندھ دیا جائے گا اس آگ کو۔ تو بتائیے، آگ کے ہی ستون، آگ کی ہی زنجیریں، آگ گویا کہ ان لوگوں پر بند کر دی جائے گی۔ اور کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ تانبے کے ناخن ہیں، کہ وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ کس کو نوچ رہے ہیں؟ ناخن ان کے کس کے ہیں؟ تانبے کے ہیں، کہ وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام، کیونکہ کون تھے رفیق سفر؟
حضرت جبریل علیہ السلام. تو حضرت جبریل علیہ السلام سے میں نے معلوم کیا بھائی یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے. کہا کہ یہ دنیا میں غیبت کرنے والے لوگ تھے، چغل خوری کرنے والے لوگ تھے. تو چغل خوری کرنا، سامنے کسی کو بے عزت کرنا، منہ پر برا بھلا کہنا، انسان کی جو عزت نفس ہے، انسان کا جو احترام ہے اللہ کے نزدیک، یہ اس کی بہت اہمیت ہے، اس کا بہت مقام ہے. حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کا، بیت اللہ کا وہ مقام نہیں ہے جو انسان کا احترام ہے. یعنی انسان کی عزت کعبے کی عزت سے بڑھ کر ہے. تو اس لیے ہمیں کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو ذلیل کرنے کی، کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. انسان کے احترام کا اگر خیال رکھے تو پھر جا کر یہ مخلوق، انسانی مخلوق فرشتوں سے افضل مخلوق ہو جاتی ہے. سمجھ میں بات؟ ورنہ یہاں یہی آ کر بس انسان کا دشمن بن کر، انسان کا باغی بن کر، انسان سے بغض رکھ کر، انسان سے نفرت پال کر اپنی حیثیت کو گھٹا دیتا ہے. اسی کا تانا دیا تھا فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی انسان کو زمین پر پیدا کرنے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد مچائیں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے سے نفرت کریں گے. اسی کا تانا دیا تھا فرشتوں نے. تو اگر انسان کے ساتھ مل کر رہے، انسان انسانیت کے احترام کو سمجھے، انسان کے وقار کو سمجھے، اور انسانوں کی طرح زندگی گزارے، تو پھر فرشتوں سے ان کا مقام بڑھ جاتا ہے. اور دوسری چیز جس کی اس میں مذمت بیان کی گئی ہے صورت میں، وہ ہے مال کو جمع کر کے رکھنا. تو اس سے مسئلہ نکل کے آتا ہے کہ کیا مطلقاً مال کو جمع کرنا برا ہے؟ تو مطلقاً مال کو جمع کرنا برا نہیں ہے. مال جمع کرنا، مال کمانا، یہ مطلقاً برا نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سے صحابہ کرام مالدار ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بہت سے صحابہ کرام مالدار ہوئے اور بڑے بڑے تاجر ہوئے. مال کو جمع کرنا اس وقت برا ہے جب اس کا حق ادا نہ کیا جائے، جب اس سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، جب اس مال کے ذریعے فضول خرچی کی جائے، جب اس مال کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی جائے، جب اس مال کے ذریعے دوسروں کے حقوق سلب کیے جائیں، غلط طریقے سے مال کو کمایا جائے یا غلط طریقے پر مال کو خرچ کیا جائے، تب مال کو جمع کرنا یہ برا ہے. ورنہ یوں ہی اگر کوئی مال کو جمع کر رہا ہے اور اللہ کے راستے میں لٹا بھی رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، غریبوں کا حق بھی ادا کر رہا ہے، اپنے اہل و عیال کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اس کو صحیح راستے پر خرچ بھی کر رہا ہے اور صحیح راستے سے مال کما بھی رہا ہے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر غلط طریقے سے مال کما رہا ہے، غلط طریقے پر خرچ کر رہا ہے، مال کے ذریعے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو رہا ہے، مال کے ذریعے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، مال کے ذریعے بہت سے ایسے گناہ جس سے وہ بچ سکتا تھا بغیر مال کے، لیکن مال آ جانے کے بعد ان گناہوں میں مبتلا ہو جا رہا ہے، تو یہ مال اس کے لیے وبال جان ہے. جیسا کہ قارون کا مال، قارون نے مال جمع کیا تھا نا، بہت مال جمع کیا تھا. قرآن میں ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی، اتنا خزانہ تھا کہ لوگوں کی ایک جماعت اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی. یعنی ایک گروپ مل کر اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھ رہا تھا. ایک گروپ، چابیوں کی بات ہو رہی ہے، تو خزانہ کتنا ہوگا. لیکن اس نے کبر کیا، اس نے غرور کیا. بنی اسرائیل کا تھا نا قارون، اس کو جب نیک لوگوں کی ایک جماعت نے جا کر کہا کہ بھائی اللہ نے تجھے اتنی دولت سے نوازا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر، زکوٰۃ ادا کر، نیک کام کر، غریبوں کو کھلا، غریبوں کا بھی حق ہے تیرے مال میں. تو اس نے کیا کہا کہ یہ تو میں نے اپنے علم کے ذریعے سے کمایا ہے، کہ میرے پاس جو علم ہے یہ میں نے اپنے علم کے ذریعے کمایا ہے یہ سارا مال، یعنی کسی کا احسان نہیں ہے مجھ پر، یہ قارون نے کہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اچھا جب تو نے اپنے ہی کمال سے اس مال کو حاصل کیا ہے تو اب ذرا ہمارا بھی کمال دیکھ لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں گاڑ دیا ہے نا. قارون کو، اس کے گھر کو، اس کے پورے خزانے کو زمین میں دھسا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قرآن میں صاف طور پر قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور ابھی
حال ہی میں ایک پاپ سنگر ہوا ہے، کنگ آف پاپ کہا گیا اس کو، مائیکل جیکسن. اس نے بھی غرور کیا اپنے مال پر، بلکہ اپنی صحت پر، اپنے جسم پر اس نے غرور کیا. مائیکل جیکسن نے اپنے آپ کو پورا چینج کر لیا تھا پلاسٹک سرجری کے ذریعے، اور اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس نے دعویٰ کیا کہ میں 150 سال زندہ رہوں گا. کتنا؟ یعنی فطرت کو چیلنج کیا اس نے، قدرت کو چیلنج کیا کہ میں 150 سال زندہ رہوں گا. اور اس نے، یہ غرور کی بات ہے، تکبر کی بات ہے، اس نے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم رکھی تھی اپنے لیے. کسی کا تو ایک پرائیویٹ ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تھی جس کا کام صرف اس پر نگرانی رکھنا کہ کچھ غلط تو نہیں کھا رہا ہے، کوئی نیا وائرس تو اس کے پاس نہیں آ گیا، روزانہ چیک اپ کرنا. ڈاکٹرز کی پوری ایک ٹیم تھی اس کے پاس، اور وہ سوتا تھا آکسیجن چیمبر میں. آکسیجن کا چیمبر اس نے بنا رکھا تھا اپنے سونے کے لیے، اور روزانہ طاقت کی دوائیاں کھاتا تھا وہ، جس سے صحت مند رہ سکے. اور لوگوں سے اتنا بچ کر رہتا تھا کہ پبلک میں اور بھیڑ میں، گیدرنگ میں وہ جو جاتا تھا تو ماسک لگا کر جاتا تھا. ابھی کورونا نہیں آیا تھا، کورونا سے پہلے تو مر گیا نا. تو گیدرنگ میں وہ جاتا تھا ماسک لگا کر، اور ہاتھوں میں بھی گلوز لگا کر رکھتا تھا. وہ کسی سے ننگے ہاتھ نہیں ملاتا تھا. یہ مائیکل جیکسن کی کہانی ہے. اتنا احتیاط کر رہا تھا وہ، یعنی اس کے مال نے، اس کی دولت نے، اس کے پیسے نے اس کے دماغ کو خراب کر دیا تھا کہ مجھے کسی سے ملنا نہیں ہے، کسی سے ہاتھ نہیں ملانا ہے. اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم رکھی تھی، دن بھر رات بھر اس کے خیال، 24 گھنٹے اس کا خیال رکھا جا رہا تھا. اور دعویٰ کیا تھا کہ 150 سال میں زندہ رہوں گا. 50 سال کی عمر میں اس کی موت آئی. کتنے سال کی عمر میں؟ 50 سال، جو کہ نارمل زندگی سے بھی بہت کم زندگی ہے. یعنی 50 سال کی عمر میں آدمی ادھیڑ عمر ہی ہوتا ہے، جوانی بہت حد تک باقی رہتی ہے. 50 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کے اسی احتیاط نے اس کی جان لے لی. وہ جو احتیاطی تدبیر کر رہا تھا اور احتیاطی دوائیاں لے رہا تھا وہ طاقت کی، انہی دوائیوں نے اس کی جان لے لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اور فطرت سے اور قانون قدرت سے کوئی کھیل نہیں سکتا ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے قانون کو. تو اس لیے مال کے بارے میں جتنا بھی وہم ہے آدمی کا، مال آ جانے کے بعد جو 7ویں آسمان پر مزاج چلا جاتا ہے، تو اس کی قرآن نے مذمت بیان کی ہے. مال کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں، مال ضرورت کی چیز ہے. جس طرح سے آپ خادم سے، اپنے سیوک سے، اپنے نوکر سے کام لیتے ہیں، مال کو بھی وہی سمجھیے، اپنی خدمت کا ایک ذریعہ سمجھیے. ورنہ جن لوگوں نے مال کو سب کچھ سمجھ لیا تو انہوں نے تو بھگوان بنا لیا مال کو نا. کہتے ہیں لکشمی پوجتے ہیں، یعنی پیسے کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ. تو پیسہ سب کچھ نہیں ہے. پیسہ تو یعنی سب سے ذلیل چیز ہے، مسلمان کے لیے سب سے ذلیل چیز ہے پیسہ. تو ان 2 صورتوں میں ہمیں بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحتیں کی ہیں جن پر عمل کی ضرورت ہے. اگر ہم ان صورتوں پر عمل کریں تو واقعی یہ صورتیں ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق میں رحمت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.